السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کیسے بنائی بتانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور کہا کہ اے قلم تو لکھ۔ یہ سنتے ہی قلم نے عرض کیا اے رب العالمین میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو عرش معلیٰ پہ کلمہ طیبہ لکھ۔ یہ حکم پا کر قلم نے کلمہ طیبہ 400 سال تک لکھا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اے قلم تو بتا کہ تو نے کیا لکھا ہے؟ تو قلم نے عرض کیا یا اللہ میں نے تیرے حکم سے لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قلم تو نے کلمے کا آخری حصہ کیوں نہیں لکھا؟ تو نے آگے کیوں نہیں لکھا؟ خوف سے قلم گھبرانے لگا اور پریشان ہو گیا اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے، تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کے سوا اور کیا لکھوں؟ یہ میرا حوصلہ نہ تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا لکھوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قلم تو نے میرے محبوب کا نام نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قلم تو لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر عظیم الشان استمبھ پیدا فرمایا اور انہیں ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں گاڑ دیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک استمبھ کا فاصلہ 700 سے 800 سال کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پیدا فرمایا، پھر اس عرش کو اٹھانے کے لیے 4 فرشتے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں تم اس عرش کو اٹھاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی فرشتے عرش کو اٹھانے میں لگ گئے۔ پھر وہ فرشتے عرش کو اٹھا نہ سکے۔ پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، تم اس کو پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرشتے اس دعا کو پڑھنے کے بعد عرش اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر اس دعا کی قدرت سے ہزاروں فرشتے پیدا ہوئے اور سب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت سے ماء و ارض پیدا فرمایا اور وہاں سرخ یاقوت سے لوح محفوظ پیدا فرمایا۔ پھر اس لوح محفوظ کو آسمان کے نیچے رکھ دیا اور قلم کو حکم دیا اے قلم لکھ۔ اس عظیم الشان تخلیق قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو اس لوح محفوظ میں لکھ۔ اللہ کا حکم سن کر قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کی۔ قلم نے لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اے قلم تو لکھ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 پیغمبر اس لوح محفوظ میں لکھ۔ قلم نے یہ حکم پا کر تمام مخلوقات اور تمام قیامت تک ہونے والے باتیں اس لوح محفوظ میں لکھ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاقوت کی طرف نظر ڈالی، وہ خوف سے پانی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بنا دیا جو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ بہتے پانی میں تیز رفتار سے لہریں پیدا کرنے لگے اور جھاگ اٹھنے لگا اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعبیر ہوئی اور جھاگ جم گیا اور کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے آگ پیدا ہو گئی اور اس آگ سے دھواں نکلنے لگا اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے بیچ میں قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھویں کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے پہلے حصے سے پانی، دوسرے حصے سے تانبا اور تیسرے حصے سے لوہا، چوتھے حصے سے سونا اور 5ویں حصے سے چاندی اور 6 حصے سے موتی اور 7ویں حصے سے یاقوت پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہلے حصے پانی سے پہلا آسمان، دوسرے حصے لوہے سے دوسرا آسمان، تیسرے حصے تانبے سے تیسرا آسمان، چوتھے حصے سونے سے چوتھا آسمان اور چاندی سے 5واں آسمان اور موتی سے 6واں آسمان اور یاقوت سے 7واں آسمان پیدا فرمایا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے پانی سے بدل کر ایک سرخ رنگ کی مٹی کے مانند چیز وجود میں آئی۔ تب اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یعنی کہ 4 فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو،
کہ چاروں طرف سے اسے کھینچو، تو سارے فرشتے اللہ کے حکم سے ایسا ہی کرنے لگے کہ وہ چیز وسیع اور بہت ہی بڑی زمین کی صورت میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دنوں میں چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان پیدا کیے۔ پھر 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بے دھواں آگ پیدا کی، اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنوں میں نبی بھیجے گئے جن کا نام یوسف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو شریعت کے احکام سکھائے، انہیں دنیا میں بھیجا۔ اس طرح سے جنات کی زندگی چلنے لگی۔ بہت سالوں بعد جنات گمراہ ہو گئے اور گناہ کرتے گئے، تو یوسف کہنے لگے، اے جنوں کے قافلے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاؤ۔ کیا تم بھول گئے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا اور واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن جنوں کی ذات نے ان کی ایک نہ مانی اور یوسف کو قتل کر دیا۔ تب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جنوں کی تعداد دنیا میں فساد برپا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نہایت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ نہایت بے نیاز ہے۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سزا نہیں دی اور ایک پیغمبر کو بھیجا، لیکن چند جن ہی ان کی ہدایت مانے، کسی نے بھی ہدایت نہ مانی اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ یوں سب 36,000 کے عرصے میں جنات نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ، جو گناہ میں مبتلا ہے انہیں سزا دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی کروڑوں جنات کو سزا دی، اور جو اچھے جن تھے، جو پہاڑوں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات وہ بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ثنا و تعریف کیا کرتے تھے، وہ بچ گئے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر حسین و جمیل جن کھڑا ہوا ہے، اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے دیکھ کر فرشتوں کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے مولا، ایک کمسین جن وہاں پر اکیلا تھا، اسے دیکھ کر بہت شفقت آ رہی ہے، کیا ہم اسے آسمانوں میں لا کر اس کی پرورش کریں؟ فرشتوں کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے آسمان پر لے آؤ۔ ابلیس تیز حافظہ والا تھا، جو ایک مرتبہ سن لیتا ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیتا تھا۔ جنات کی تعداد پھر سے بڑھ گئی اور فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے ابلیس کو اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت سکھائی۔ کچھ ہی عرصے میں ابلیس یہ سب کچھ سیکھ گیا۔ ابلیس کی عبادت، یکسوئی اور اخلاص دیکھ کر فرشتے کہنے لگے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تعلیم اور ریاضت سب کچھ عبادت ہی ہے۔ وہ ایسے تعجب ہو گئے کہ ابلیس ہم سے آگے عبادت کرنے لگا ہے، ہم نے تو اپنے درمیان کسی کو ایسی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ فرشتے ابلیس کی عبادت دیکھ کر، اس کی 1000 سال کی عبادت دیکھ کر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان پر بھی ابلیس ایسی ہی عبادت کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر سارے فرشتے تعریف کرنے لگے۔ بہت سے فرشتے اس کی تعریف کرنے لگے، اس کا نام عابد رکھ دیا۔ ایسے ہی ابلیس پھر سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایسے ہی اس نے 1000 سال عبادت کی۔ یہ دیکھ کر فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ تیسرے آسمان پر پھر سے ابلیس نے ایسی عبادت کی کہ سارے فرشتے اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے، اور سب فرشتوں نے مل کر اس کا نام وہاں پر ولی رکھ دیا۔ ایسے ہی ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ پھر وہ 7ویں آسمان پر گیا تو وہاں پر سکون و احترام کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے علم و تجربہ حاصل کر لیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کائنات، اے میرے رب، اے میرے معبود رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ابلیس کو عرش پر بلا لے، ہم اس کی ہدایت سن کر اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ اس نے ہم سے زیادہ علم حاصل کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ بات سنی اور ابلیس کو عرش معلیٰ پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر ابلیس یاقوت سے بنے ایک منبر پر عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ وہاں پر وہ فرشتوں کو ہدایت کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر تمام فرشتوں نے اس کو ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کا سردار مان لیا، اور زمین پر جو جنات رہ گئے تھے وہ سخت گناہوں میں پڑ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت دیکھ کر تجھ سے راضی ہوں، تو دنیا میں جا اور اپنے جو جنات ہیں ان کو ہدایت فرما اور ان کو صحیح راستہ دکھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، اے رب کائنات، میں آپ کا حکم مانوں گا۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ تعالیٰ، مجھ کو ایسے طاقت دو کہ میں دنیا میں دن بھر جنات کو تعلیم دینے کے بعد رات میں واپس عرش معلیٰ پر آ جاؤں اور میں شام میں آپ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ چنانچہ ابلیس دنیا میں آیا اور کہنے لگا، اے جنوں کی جماعت، کیا تم بھول گئے ہو اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ گناہ کے کام چھوڑ کر نیک راستے پر واپس آ جاؤ۔ ایسے ہی وہ کچھ دنوں تک تعلیم دیتے رہا، لیکن تھوڑے سے جنوں کو چھوڑ کر باقی سارے جن اس کی مخالفت کرنے لگے اور سارے جن گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت اور بندگی سے راضی ہوں، تو واپس دنیا میں جا اور اپنے جنات کو جا کر سمجھا اور اللہ کی بندگی و اللہ کی عبادت اور سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بات مانی اور دنیا میں ہزاروں فرشتوں کو بھیجا اور جنات کی جماعت کو ہلاک کیا۔ ابلیس اور فرشتوں نے مل کر ایک گمراہ جنات کو قتل کر دیا۔ دنیا کا کام پورا کرنے کے بعد ابلیس پھر ایک سوئی کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کے لیے کئی سجدے کرتا جس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ آسمان، زمین اور عرش معلیٰ کے قریب کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے سجدے نہ کیے ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے فضل و کرم سے ایک اعلیٰ درجے پر آیا ہوں۔ اے اللہ، تیری وجہ سے مجھے تیری بندگی کا شرف ملا ہے، مگر میری ایک خواہش ہے کہ تیری مقدس لوح محفوظ کا دیدار کرا دے تو میری زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ مہربانی فرما کر میری یہ آرزو کو پوری فرما۔ رحمتوں اور برکتوں والے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ دعا کو قبول فرمایا اور فرشتے میکائیل مقرب کو حکم دیا کہ اے میکائیل، تو ابلیس کو لے جا اور لوح محفوظ کے نزدیک کر دے۔ اللہ کے فرشتے میکائیل نے اللہ کا حکم بجا لایا اور ابلیس کو لے جا کر لوح محفوظ کے قریب کر دیا۔ ابلیس لوح محفوظ کو دیکھنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں پر لکھا ہوا تھا، اللہ کا ایک بندہ اللہ کی 6 لاکھ سال تک عبادت کرے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہ ماننے پر وہ جنت سے نکال دیا جائے گا، اور وہ بندہ آسمان و زمین میں ملعون اللہ کی لعنت کا سزاوار جانا جائے گا۔ یہ دیکھ کر ابلیس چاروں قطار رونے لگا اور سجدے میں جا گر پڑا۔ مفسرین کے قول کے مطابق ابلیس نے یہ سجدہ 6000 سال کا کیا۔ جب وہ سجدے سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سجدہ گاہ پر لکھا ہوا ہے، لعنت اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے دعا کی، اے اللہ، یہ ابلیس کون ہے؟ میں اسے اچھی طرح سمجھنا چاہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد تم اسے دیکھو گے۔ یہ دیکھ کر ابلیس وہیں ٹھہرا رہا اور ہزاروں سال تک پڑھتا رہا، لعنت اللہ علی ابلیس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ اے ابلیس، بتا، جو میری برکتیں و رحمتیں حاصل کر کر میری بندگی نہ کریں اس کے لیے میں کیا سزا دوں؟ میرا حکم نہ مانی اس کے لیے کیا سزا دوں؟ اس کے جواب میں ابلیس نے کہا، اے میرے رب کائنات، ایسے بندے کو، ناشکرے بندے کو سخت لعنت
اور اسے باہر پھینک نکالنا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ بات تختی پر لکھ کر رکھ لو، بعد میں یہ بات کام آ سکتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ابلیس نے اچانک اپنے دل میں کچھ سوچنا شروع کیا کہ فرشتوں اور جنات کی دنیا میں کسی نے کوئی بھی ایسا نہیں باقی رہا جو میرے جتنا علم حاصل کیا ہو۔ اب تو فرشتوں پر بھی میرا علم بے مثال ہے۔ میرے اثر و نصوب کا مقابلہ کرنے والا اب باقی کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رب العالمین اب کائنات کی ذمہ داری مجھے ہی دیں گے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد اللہ کے کچھ فرشتے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھتے ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی ایک شخص پر لعنت ہوگی۔ یہ تحریر دیکھ کر سارے فرشتوں کا گروہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ نہ جانے وہ بد نصیب کون ہے جو اللہ کا حکم نہ مانے گا۔ سب فرشتے روتے ہوئے اپنے استاد ابلیس کے یہاں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ تب ابلیس نے کہا کہ تم سب رونے کیوں لگے ہو؟ تو سارے فرشتوں نے کہا کہ اے استاد، ہم نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اللہ کی ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ اسی خوف اور سوچ کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ استاد، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کی لعنت سے ہم بچ سکیں، اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ ابلیس یہ سب سن کر مسکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو ان فرشتوں میں سے کسی پر بھی لعنت نہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ابلیس کی یہ دعا قبول فرما دی۔ کچھ دن بعد ابلیس نے عرش معلیٰ کے سائے میں ایک نور دیکھا۔ وہاں پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس بہت پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، وہ کون بدبخت شیطان ہے جسے بچنے کے لیے تیری پناہ کا حکم لکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت جلد تم اسے پہچان لو گے۔ وہاں جنات کے یہاں فساد برپا کرنے والوں کو قتل فرما دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ یہ سن کر تمام فرشتے کہنے لگے، اے میرے رب، تم ایسا خلیفہ بنانے والے ہو جو زمین پر خون ریزی کرے جیسے پہلے ہوا تھا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ یہ حکم پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک مٹھی مٹی لینا چاہیے، لیکن زمین بول اٹھی، اے جبرائیل، ایک مٹھی مٹی مت لو۔ اس مٹی سے جو خلیفہ پیدا کریں گے ان کی اولاد نہایت گناہ گار پیدا ہوگی۔ میں بے بس زمین ہوں، اللہ کا عذاب سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہ لی اور واپس لوٹ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک فرشتے حضرت میکائیل، اسرافیل سبھی کو مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن سب لوٹ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تب زمین نے ساری بات بتا کر عزرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے سے منع کیا، لیکن عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اے زمین، جس اللہ کی قسم تو مجھے دے رہی ہے، میں اسی اللہ کی حکم کی قسم یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ضرور ایک مٹھی مٹی لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عزرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی لے کر عالم بالا کی طرف جا پہنچے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، میں نے آپ کا حکم بجا لایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، اسی مٹی سے میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کروں گا، اس کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری میں تجھے ہی دوں گا، کیونکہ تو نے میرا حکم بجا لایا ہے۔ تب عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ ذمہ داری آپ نے مجھے دی تو آپ کے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، ہر بندے کے مرنے سے پہلے ایک ذریعہ پیدا کیا جائے گا اس کے مرنے کا۔ پھر ایک مٹھی مٹی کو مکہ اور طائف کے بیچ میں رکھا گیا۔ پھر اللہ کی رحمت کی بارش اس کے اوپر نازل ہوئی۔ جہاں پر ایک مٹھی مٹی رکھی گئی تھی وہاں پر بارش نازل ہوئی۔ 2 سال تک وہ مٹی بارش سے بھیگ کر کیچڑ بنی۔ 6 سال خشک مٹی میں بدل گئی۔ 8ویں سال حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد ابلیس 70,000 فرشتوں کو لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کا جسم بنجر کی طرح زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ابلیس نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اس وقت فرشتوں نے ابلیس سے کہا کہ اللہ رب العالمین اسی مٹی سے اپنا نمائندہ پیدا کرے گا۔ یہ بات درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میرے تابع کر دیا، میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کے تابع کیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ ایسا ابلیس نے فرشتوں سے کہا۔ اس واقعے کے 40 دن بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں، تم حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ تب ابلیس نے جواب دیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابلیس، تو اب یہاں سے نکل جا، تو ملعون ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ تب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ سب آدم ہی کی طرف سے ہے کہ تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا کہ میں بدبخت ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو اس تحریر کی طرف دیکھ جہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی سزا اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ پڑھ کر ابلیس سخت مایوس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگا اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اور میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے آدم کی اولاد کے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت دے اور ان کی آنکھوں کے سامنے مجھے اوجھل کر دے تاکہ میں انہیں دھوکہ دے سکوں۔ تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، صرف انہیں گمراہ نہ کروں گا جو تیری اطاعت کرتے ہوں، جو تیری بندگی کرتے ہوں، جو تیرا حکم مانتے ہوں، جو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیں۔